اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت لقي برسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له بسم الله يا بتي من الضعف. فقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء ونغطني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيت بالكساء وغطيت به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأ نورا كأن القمر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل قال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني. فقال يا أم إني أشملك راية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت من نجدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده. السلام عليك يا رسول الله. أتأذنني أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام أو تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل قال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أم إني أشملك راية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت لهم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا رسول الله. أتأذن أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسين عليه السلام أو تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بالحسنين علي ابن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابن أم رسول الله. فقال يا فاطمة إني أشملك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أم رسول الله. فقلت نعم ها هو ولدك تحت الكساء. فأقبل الإسلام من الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك من اختار الله. أتأذن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال صلى الله عليه وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي وقد أذنت لك. فدخل علي الإسلام معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها والكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه والسلام عليك يا رسول الله. أتأذن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال وعليك السلام بصوتي ويقولتني يا فاطمة قد أذنت لك. فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في موضع هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبريل السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى لبيت النبوة ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. فقال جبريل يا رب أتأذن أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ قال الله تعالى نعم قد أذنت لك. وهبط الأمين جبريل وأقبل والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل يكرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول له عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية
ولا زمهرية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أزلت كل ما كنت أتأذى الكساء فهل تأذن أنت يا رسول الله؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فليم. وقال له إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فليم. فقال عليه السلام يا رسول الله يقبلني من جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي منشيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فضله. فقال عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فضله. فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمشيتنا وميبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه يا الله ولا مغموم إلا كشف الله غمه يا الله ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. فقال عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فاز وسعيد في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب حق احمد مختار مصطفى يا رب حق حیدر قرار مرتضی یا رب حق سید معصومہ فاطمہ یا رب حق سید مسموم مشتبہ یا رب حق سبت نبی شاہ مشرقین تشنا دہن مسافر کربو بلا حسین جس بزم میں نجم پڑھی جائے اے خدا ہر ایک سننے والے کا حاصل ہو دعا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن عمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وشفيعنا المذنبين ورحمة للعالمين وأبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا. صلوات محمد. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. Respected Samain, Azadar Hussain, Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो तारीफ उस परवरदिगार आलम के लिए जो इस कायनात का पैदा करने वाला है, जो हम सब का राज़िक है, जो हम सब का मालिक है। तारीफ उस खुदावंद आलम की कि जिसने हमारी हिदायत के लिए नबियों को भेजा, नबियों के बाद इमामत का सिलसिला बाकी रखा और कुरान जैसी अजीम किताब को हमारी हिदायत के लिए भेजा। बहुत ही मशहूर हदीस हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके सामने मैंने बयान की है, जिसमें रसूल अल्लाह फरमाते हैं मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, यानी जो शख्स मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरता है उसको शहीद का मर्तबा दिया जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस हदीस को समझते चले जाना और अपनी किस्मतों पर नाज करते चले जाना और इस नेमत का शुक्र अदा करते चले जाना। रसूलुल्लाह कहते जो भी हमारी मोहब्बत पर मरता है, आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरता है, उसको शहीद का मर्तबा मिल जाता है। वो इंसान अपने घर में बिस्तर मर्ज पर या हॉस्पिटल में अपनी बीमारी की वजह से
اپنی تکلیفوں کی وجہ سے اگر مرتا بھی ہے، نہ وہ کبھی جنگ کے لیے جہاد میں گیا ہے، نہ اس نے زخم کھائے ہیں، نہ اس نے جنگ کی مصیبتوں کو جیلا ہے، لیکن اس کے دل میں کیونکہ محمد اور آل محمد کی محبت ہے، رسول اللہ کہتے اس نے ایسا ہے جیسے کہ وہ اپنے بستر مرض پر بھی مرتا ہے لیکن شہید کا مرتبہ پا جاتا ہے۔ تو سوچے ہم اور آپ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ محبت اہل بیت علیہ السلام ہمیں خداوند عالم نے عطا کی ہے۔ اس نعمت کا ہر وقت ہمیں شکر ادا کرتے رہنا ہے کہ خدا نے ہمیں ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا جو ماں باپ اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ اہل بیت کے چاہنے والے گھرانے میں ہمیں خداوند عالم نے اس دنیا میں بھیجا۔ یقین عزیزان محترم، اہل بیت کی محبت دنیا میں بھی انسان کو جگہ جگہ کام آتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کو اہل بیت کی محبت بار بار ہر مرحلے پر کام آئے گی۔ دنیا کی زندگی میں اہل بیت کے چاہنے والے عزت کو پاتے ہیں، ان کے صدقے میں رزق کو پاتے ہیں، ان کے صدقے میں مصیبتیں دور ہوتی ہے، ان کے صدقے میں دنیا کی زندگیاں آسان ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد روح قبض ہونے سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک ہر مرحلے پر اہل بیت کی محبت کام آتی ہے۔ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی محبت ان کے چاہنے والوں کو 7 مقامات پر فائدہ پہنچائے گی۔ بہت غور سے سننا، کون سے موقع ہوگے جب اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمیں کام آئے گی۔ سب سے پہلا موقع رسول اللہ کہتے ہیں ملک الموت کی آمد کے وقت، جب ملک الموت آئے گا نا تب اہل بیت کی محبت ہمیں کام آئے گی، رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی کا آخری وقت ہوگا اور آخرت کی زندگی کا پہلا مرحلہ ہوگا۔ بس پہلے مرحلے سے رسول اللہ نے کہہ دیا اہل بیت کی محبت تمہیں کام آئے گی۔ دوسرا مرحلہ سوال منکر و نکیر کے وقت۔ تیسرا قیامت میں جب دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا تب ہماری اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ چوتھا مرحلہ نامہ اعمال جب ہاتھ میں دیا جائے گا تب ہماری محبت تمہیں کام آئے گی۔ پانچواں عدالت الہی میں جب تم کھڑے کیے جاؤ گے تب ہماری محبت تمہیں کام آئے گی۔ چھٹا میزان کے وقت جب اعمال نامے تولے جائیں گے اس وقت، اور ساتواں پولیس صراط پر۔ تو سوچیے عزیزان محترم، کوئی ایسا وقت نہیں ہوگا مرنے کے بعد سے لے کر جنت میں جانے تک جہاں اہل بیت علیہ السلام ہمیں کام نہیں آئیں گے۔ نہیں عزیزو، بس سکرات شروع ہوا، ملک الموت آیا ہے، اس وقت سے لے کر پولیس صراط پار کرنے تک ہر جگہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمیں کام آئے گی۔ پولیس صراط پار ہو گیا تو پھر انشاءاللہ جنت ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو کتنی بڑی نعمت ملی ہے ہمیں، یقیناً عزیزان محترم اس سے بڑی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ مرنے والے خود خواب میں آ کر لوگوں کو بتائے ہیں، کتنے مواقعات، کتنی ایسے تاریخی باتوں میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ لوگوں نے اپنے مرحومین کو خواب میں دیکھا اور وہ مرحوم یہی بتا کر گئے انہیں کہ ہمیں اہل بیت کی محبت سب سے زیادہ کام آئے۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین جن کا نام مقدس اردبیلی ہے، ہم سب ان کے نام سے واقف ہیں۔ بہت بڑے بڑے علماء میں آیت اللہ مقدس اردبیلی کا شمار ہوتا تھا۔ آیت اللہ مقدس اردبیلی مرنے کے بعد کچھ علماء کے خواب میں آئے۔ علماء نے دیکھا کہ حرم امام علی سے وہ باہر آ رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا آیت اللہ مقدس اردبیلی، علامہ مقدس اردبیلی سے جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کون سا عمل آپ کو سب سے زیادہ آخرت میں کام آیا۔ اتنے بڑے عالم تھے،
किताबें लिखी होगी, कौम की खिदमत की होगी, नमाजें पढ़ाई होगी, न जाने कौन कौन से अच्छे अमाल किए होंगे। साहिब इल्म थे, साहिब मारिफत थे। उनसे जब पूछा गया कि ये बताइए सबसे ज्यादा क्या काम आया तुम्हें, आयतुल्लाह मुकद्दस अर्दबेली कहते हैं मेरे तमाम नेक अमल में सबसे ज्यादा वाली नजफ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत मुझे काम आई है। मुंतखबुत तवारीख नाम की जो किताब है उसके अंदर मुकद्दस अर्दबेली की ये बात लिखी हुई है। इतने बड़े आलिम जो इतना काम करके गए हैं दुनिया में, वो कहते तमाम ने क्या एक तरफ रह गई, वाली नजफ अमीरुल मोमिनीन की विलायत मुझे सबसे ज्यादा काम आई है। इसी तरह से बहुत से वाकयात है। शहीद दस्तगीर शिराजी जिनकी किताब हम सबके घर में मौजूद है, गुनाहान कबीरा। आप जानते शहीद दस्तगीर शिराजी बहुत ज्यादा ऑथेंटिक आलिम माने जाते हैं हमारे। शहीद दस्तगीर शिराजी अपने एक दोस्त की बात कर रहे हैं। शहीद कह रहे हैं कि मेरे दोस्त ने एक मर्तबा मुझसे कहा कि मेरी एक फूफी थी, यानी शहीद की दोस्त की फूफी। ये कह रहे हैं उनके दोस्त मेरी एक फूफी थी, तकवे परहेजगारी में एक मिसाली खातून थी। जब मेरी फूफी का हालत एतजार करीब था, यानी सकरात था, मरने का वक्त करीब था, हम सारे लोग मेरी फूफी के कमरे में जमा हो गए। उस वक्त मेरी फूफी ने हालत एतजार में हम सबसे कहा कि तुम लोग दुरूद क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तुमको पता नहीं है कि इस वक्त यहाँ पर कौन कौन सी हस्तियां आई हुई है। शहीद के दोस्त कसम खाकर कह रहे हैं कि उस वक्त उस कमरे में शदीद मुश्क व अंबर की खुशबू आ रही थी। पूरा कमरा मुश्क व अंबर की खुशबू से महक रहा था। ऐसी खुशबू थी कि हमने इससे पहले ऐसी खुशबू कभी महसूस नहीं की थी। हालत एतजार में हमारी फूफी ने कहा कि ये खुशबू पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली अलैहिस्सलाम की खुशबू है। फिर मेरी फूफी ने हमसे कहा, मेरी फूफी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा दुआए अहद पढ़ो। उनके बेटे ने दुआए अहद पढ़ी और फिर उनका इंतकाल हो गया। ये है मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम का सिला। हालत एतजार होता है, इंसान के लिए सख्त से सख्त मरहला होता है, कठिन से कठिन मरहला होता है, लेकिन मोहब्बत अहले बैत रखने वालों को परवरदिगार आलम इस मरहले को इस तरह से पार करा देता है कि सामने अहले बैत के चेहरों की ज़ियारत हो रही है, अहले बैत के नूरानी चेहरे हैं और उन चेहरों को देखते रहता है मोमिन, और मलिकुल मौत आसानी से रूह कब्ज करके चला भी जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो ये बेनिफिट है, ये फायदा है अजीजों। हम जितने शुक्र के सजदे अदा करें उतने कम है कि खुदा तूने हमारे लिए इतनी बड़ी नेमत को रखा जो हमारी बख्शिश का जरिया है, जो हमारी खुशियों का जरिया है, जो हमारी कामयाबी का जरिया है। यकीनन अजीजों, अहले बैत की मोहब्बत हम सब जानते हैं कि सिर्फ जबान से अहले बैत को हमारी मोहब्बत नहीं चाहिए। अहले बैत चाहते हैं कि हम उनसे मोहब्बत दिलो जान से करें। हमारे आज़ा से गवाही होनी चाहिए, हमारे आज़ा ये साबित करते रहे, हमारे जिस्म के बॉडी पार्ट्स इस बात का प्रूफ देते रहे कि हाँ हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। लोगों को ये ना कहना पड़े कि आप कौन है, लोगों को ये पूछना ना पड़े तुम लोग कौन हो, तुम किस रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, कौन सी कास्ट से तुम्हारा वास्ता है। हमारे अखलाक, हमारे किरदार इस कदर अहले बैत से मिलते जुलते होने चाहिए कि लोगों की जबान से बेसाख्ता निकल पड़े कि हाँ तुम यकीनन अली और हुसैन के मानने वाले हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सिर्फ ज़बानी दावा न करें हम
کہ اے حسین ہم آپ کے عزادار، علی ہم آپ کے چاہنے والے، شہزادی ہم آپ کے ماننے والے ہیں. نہیں عزیزوں، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق بتائے دنیا کو کہ ہاں یہ حسینی ہے، یہ علی کے چاہنے والے ہیں. کردار میں، اخلاق میں، عبادت میں ہم اہل بیت کی سیرت کو اپنائیں عزیزوں. ایام عزا کے دن چل رہے ہیں، ہم الحمدللہ اتنی مجلسیں سن رہے ہیں. حالات صحیح نہیں ہے، ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر مجلسیں سن رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف مجلسوں کو سن کر آنسو بہا کر اسے بھول جائے. نہیں عزیزان محترم، میرے مولا حسین کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے. دنیا نے ایسی قربانی نہ پہلے کبھی دیکھی ہے، نہ اس کے بعد کبھی دنیا ایسی قربانی کو دیکھے گا. حسین کی قربانی کا مقصد کیا تھا؟ ہم لوگوں کی اصلاح. ہم لوگوں کے اندر جو غلطیاں ہے وہ غلطیوں کو ہم چھوڑ کر ایک بہترین اور اچھے حسینی بن کر، اچھے عزادار بن کر زندگی جیے. یہ حسین کا مقصد ہے. تو اتنی مجلسیں ہم جب سنتے ہیں عزیزوں، تو کوشش یہ کرے کہ مجلسوں سے ہم کچھ درس حاصل کر کے حقیقی معنوں میں حسین کے عزادار بن جائیں، حقیقی معنوں میں ہم اہل بیت کے چاہنے والے بن جائیں. جب ایسی محبت ہوگی، اطاعت والی محبت ہوگی، انشاءاللہ بستر پر مریں گے لیکن شہید کا مرتبہ لے کر مریں گے. اور یقین رکھیے عزیزوں، جب انسان مرتا ہے نا عمل کی منزل پر آ کر، اہل بیت علیہ السلام سے زبان سے، دل سے، اعضاء سے جب محبت کرتا ہے، وہ دل بھی کہتا ہے یا حسین، زبان بھی کہتی ہے یا حسین، اعضاء و جوارے بھی کہتے ہیں یا حسین. دکھائی دیتا ہے نمازوں میں آگے، عبادت میں آگے، اخلاق میں آگے، پردے میں آگے، کردار میں آگے. اہل بیت کی جھلک جب نظر آتی ہے نا کردار، اخلاق، عبادت میں، تو یقین رکھیے عزیزو، زمانے کے امام خود تشریف لاتے ہیں ایسے مومنین کے جنازے پر. ایسے مومنین کے مرتے وقت امام زمانہ خود چلے آتے ہیں. جوش محبت میں نہیں کہہ رہی ہوں، ایسے کتنے واقعات ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ امام زمانہ تشریف لے آتے ہیں ان مومنین کے یہاں، ان مومنین کے مرتے وقت، ان مومنین کے جنازے میں، ان مومنین کی نماز جنازہ کے لیے جو حقیقی معنوں میں ولایت کا حق ادا کرتے ہیں. جب امام خمینی علیہ الرحمہ کا انتقال ہوا، امام خمینی کو ہم سب جانتے ہیں، بہت بڑی پرسنالٹی ہے، انہوں نے دل و جان سے اہل بیت سے محبت کی ہے. امام خمینی کا جب انتقال ہو جاتا ہے، آیت اللہ سید رضا گلپائگانی، یہ گلپائگانی صاحب جن کی کچھ لوگوں نے تقریباً 3 سال تک تقلید بھی کی، آیت اللہ رضا گلپائگانی ایک مرتبہ امام خمینی علیہ الرحمہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں. آیت اللہ رضا گلپائگانی نماز جنازہ پڑھاتے پڑھاتے کچھ وقت کے لیے خاموش ہو گئے. نماز جنازہ پڑھاتے وقت بالکل خاموش ہے، اور کچھ وقت کے بعد پھر انہوں نے نماز جنازہ کو کنٹینیو کر کے نماز جنازہ ختم کی. امام خمینی کی نماز جنازہ تھی. جب نماز جنازہ ختم ہو گئی، لوگ آئے ہیں آیت اللہ رضا گلپائگانی کے پاس، کہا کہ سید آپ بیچ میں خاموش کیوں ہو گئے تھے، آپ چپ کیوں ہو گئے تھے؟ آیت اللہ سید رضا گلپائگانی کا جواب سنیے. یہ کہتے میں کیا کرتا، زمانے کے امام خود تشریف لے آئے امام خمینی کی نماز جنازہ میں. بس امام کے نور کو دیکھ کر، امام کے اس مبارک چہرے کو دیکھ کر میں خاموش ہو گیا. اللہ اللہ، یہ مرتبہ ہے انسان کا کہ جب وہ دل و جان سے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اٹھتا ہے تو اہل بیت کی خوشی میں اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے تو اہل بیت کی خوشی کے لیے بیٹھتا ہے، کہیں جاتا ہے قدم اٹھاتا ہے تو یہ سوچ کر اٹھاتا ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہے یا نہیں، میرا زمانے کا امام مجھ سے راضی ہے یا نہیں. اگر ایسی زندگی ہوگی
تو یقیناً اہل بیت اطہار زمانے کے امام ہمارے بالی پر آ جائیں گے، ہماری موت کے وقت آ جائیں گے. پھر وہ موت نہیں رہے گی، ایک خوشگوار مرحلہ ہوگا، ایک آسان مرحلہ ہوگا، ایک خوشی کا موقع ہوگا. بس ہم کوشش کریں کہ اہل بیت سے حقیقی معنوں میں محبت کریں. عزیزان محترم، کیونکہ سال ثواب کی مجلس مرحوم کی آج جب اہل بیت کی محبت کی بات ہے تو یہ بھی دل چاہتا ہے کہ یہ بھی بتا دوں کہ اگر اہل بیت کی محبت کرنے والے اپنی زندگی میں گناہ کو نہیں چھوڑتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہو کر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، تو اس کا رزلٹ بھی بہت برا آ سکتا ہے. اس غلط فہمی میں ہم زندگی کو نہ کاٹے کہ ہم تو اہل بیت کے دامن سے جڑے ہوئے ہیں، ہم تو حسین کے عزادار ہیں، ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، ہمیں کوئی فکر نہیں کرنا ہے، ہمارے لیے تو ساری آسانی ہے. نہیں عزیزو، اہل بیت کی محبت صرف زبان سے ہوگی اگر زندگیاں اہل بیت کی تعلیمات سے خالی ہوگی، گناہ کے ساتھ زندگی ہوگی، تو پھر عذاب قبر بھی بھگتنا پڑے گا. آج خصوصی طور پر ایک عذاب قبر کا مجھے تذکرہ کرنا ہے، اور وہ ہے فشار قبر. ویسے تو فشار قبر بہت طویل ٹاپک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، کسے کیسا کب فشار ہوگا یہ الگ الگ روایتیں ہیں. ہر ایک کا فشار ایک سا نہیں ہوگا، جس کا جیسا عمل ہوگا، جس کی جیسی زندگی ہوگی، اس کے مطابق ان کا فشار ہوگا. کسی کے لیے فشار کوئی تکلیف والا نہیں ہوگا، کوئی مصیبت والا نہیں ہوگا، کسی کے لیے فشار سختی والا ہوگا. تو یہ ساری بحث آج نہیں کرنا ہے، صرف مختصر مجھے آج دونوں چیز بتانی ہے کہ فشار کسے ہوگا، اور دوسری چیز یہ کہ دنیا کی زندگی میں ہم کیا کریں کہ ہم فشار قبر سے بچ جائیں. پہلے تو مختصر میں یہ کہہ دوں کہ فشار قبر جن کو ہوگی وہ دو ٹائپ کے بتائے گئے ہیں. ایک فشار انسان کے جسم کی لمبائی کے مطابق ہوگا. جو لمبائی کے مطابق ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ جب اسے فشار ہوگا تو اس کا مغز جو ہے، اس کا جو بھیجا ہے وہ اس کے پیر کے ناخن سے نکل جائے گا. اس طرح کا فشار ہوگا. اور اگر چوڑائی میں فشار ہوگا تو دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی جائیں گی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں جانب آ جائیں گی. ہم دعا کریں پروردگار خداوند عالم ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرنا ہمیں کہ ہم ان قبر کے عذاب سے بچ سکے، ہمیں فشار قبر سے بچا لینا. ہم سنتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. وہ کیفیت کیسی ہوگی عزیزو جب ان عذاب کا خدا نہ کرے کسی کو سامنا کرنا پڑے. تو یہ دونوں بات روایتوں میں آئی ہے، لیکن سب کے لیے ایسا فشار نہیں ہے عزیزو. جس کا جیسا عمل ہوگا، جس کی جیسی زندگی ہوگی، اس کے مطابق اس کے ساتھ قبر میں کام لیا جائے گا. اب کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو فشار قبر ہوگا. روایتوں کی روشنی میں سب سے پہلا ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے کہ جو اپنے آپ کو پیشاب کی نجاست سے بچاتے نہیں ہیں. لباس کو، بدن کو پیشاب کی نجاست سے جو لوگ اپنے آپ کو نہیں محفوظ رکھتے ہیں، پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، روایت کے یہ جملے ہیں، ان لوگوں کو فشار قبر ہوگا. یہ پہلا گروہ ہے. دوسرا وہ گروہ کہ جو یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں کرتے ہیں،
उन लोगों को भी फिशार होगा। रिवायत के जुमले मिल रहे हैं। जिसे चुगलखोर कहा जाता है, अरबी में जिसे नम्माम कहा जाता है। चुगलखोर पर फिशार का जिक्र हुआ है। खुदा से दुआ करे परवरदिगार आलम हमें इस गुनाह से बचने की तौफीक अता करे। यकीनन अजीजान मोहतरम, चुगलखोरी हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा गुनाह, ऐसा गुनाह कि जिस गुनाह की वजह से घरों के घर तबाह हो जाते हैं, घरों के घर तबाह हो जाते हैं। चुगलखोरी की वजह से घर में लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, घर के अंदर मोहब्बतें कम हो जाती है, नफरतें बढ़ने लगती है, इंसान फसाद में इस तरह से मुब्तला हो जाता है, फितने फसाद फैल जाते हैं घरों में, समाज में, सोसाइटियों में, इस चुगलखोरी की वजह से। बहुत कोशिश करें हम अपने आप को इस गुनाह से बचाने की। किसी की बात पता भी चले, कोई आकर कह भी जाए, तो हमें खामोश रहना है, उस बात को अपने सीने में दफन कर देना है, न बढ़ाए उस बात को आगे, न फॉरवर्ड करे उस बात को आगे। ये दूसरा गुनाह जिसकी वजह से इंसान को फिशारे कब्र होगा। तीसरा, अपने घर वालों के साथ बद अखलाकी करना। घर के अंदर के लोग जो है, जिनके साथ हम रहते हैं, जिन रिश्तों से हम जुड़े हैं घर वालों के साथ, उनके साथ बद अखलाकी से बात करना, बद अखलाकी से पेश आना। खास करके शरीके हयात, खुसूसी तौर पर शरीके हयात का जिक्र हुआ है कि अगर कोई अपने शरीके हयात का मजाक उड़ाता है, उसके नाम को बिगाड़ कर पुकारता है, तो चाहे वो सजदों पे सजदा कर ले, लेकिन अगर उसका शरीके हयात उसे माफ नहीं करेगा तो खुदा भी उसे माफ नहीं करेगा, और ऐसे शख्स को फिशारे कब्र होगा। चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, दोनों के लिए ये चीज है। मर्द के लिए अपनी बीवी के लिए हुक्म है, बीवी के लिए शौहर के लिए हुक्म आया है। हम अपने आप को चेक करें, हम अपने घर वालों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं, घर वालों के साथ किस तरह से बात करते हैं। कोई बद अखलाकी अगर हमें नजर आए तो हमें दूर करना है उसे। अपने शरीके हयात के साथ अगर कोई ऐसी बद अखलाकी, बद कलामी या बदतमीजी हो रही है तो उसे हमें दूर करने की कोशिश करना है, क्योंकि ये गुनाह फिशारे कब्र तक ले जाता है। हमारे सबके सामने साद बिन माज का एग्जाम्पल है। आप सब ने सुना है साद बिन माज की जिंदगी के बारे में, उनकी मौत के बारे में। उसके बाद बताया गया चौथा गुनाह, ऐसा शख्स जो अपने घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागता हो, औरत हो या मर्द हो। औरत अपने बच्चों की, अपने सास ससुर की, अपने घर के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर दूर रहती है, दूर भागती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अदा नहीं करती है, या मर्द अपने घर वालों की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कमाना, उनका ख्याल रखना, उनको आराम मुहैया करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अगर वो भागते हैं तो ऐसे लोगों को फिशारे कब्र होगा। पांचवा वो ग्रुप होगा कि जो गीबत करने वाले होंगे। खुदा करे परवरदिगार हमें गीबत के गुनाह से बचाए, तौफीक अता करे खुदा हमें कि हम गीबत न करे, किसी की बात न करे, वरना ये गीबत हमें ले डूबेगी। अमल तो खाली करवा रहा ही है गीबत का गुनाह, लेकिन साथ साथ में ये गीबत हमें कब्र के अंदर फिशार अता करवाएगा। तो ये 5 गुनाह है जिस पर गौर व फिक्र करना अजीजों, उस पर बहुत तवज्जो से काम लेना, और कोशिश ये हो कि हम इस पर अमल भी करें, अपनी जिंदगियों से इन गुनाहों को निकाल फेंके और फिशारे कब्र को, अपने आप को फिशारे कब्र से बचा लें। तो ये 5 गुनाह जिसकी वजह से इंसान को फिशार होगा। अब आए रसूलुल्लाह की
حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ وہ کون کون سی عبادتیں ہیں، وہ کون کون سی نیکیاں ہیں جو ہمیں فشار قبر سے بچاتی ہے۔ سب سے پہلا ہمارے رسول فرماتے ہیں جو شخص رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ تکاثر کی تلاوت کرے گا، پروردگار عالم اسے قبر کی آزمائش سے بچا لے گا۔ تمام قبر کی جتنی آزمائش ہے، جتنی تکلیف ہے، ان سب سے خداوند عالم اسے محفوظ رکھے گا۔ سورہ تکاثر ہر روز رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ۔ اس کے بعد دوسرا، شب جمعہ جو سورہ نساء کی تلاوت کرے گا وہ فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ نساء ہر شب جمعہ۔ تیسرا، اول شب دفن کی نماز اور اول شب دفن کا صدقہ، یہ بھی فشار سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ یعنی جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو دفن، جب اس کی میت کو کر دیا جاتا ہے، جو پہلی رات آتی ہے اس کے دفن کی، اس وقت جب ان کے رشتہ دار ان کے لیے صدقہ دیتے ہیں، رشتہ دار ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز وحشت ہے، دوسری ایک نماز وحشت ہی کی طرح دوسری بھی ایک نماز وحشت کہی جاتی ہے، وہ بھی اگر یہ نماز ان کو ہدیہ کر دی جاتی ہے، اگر ان کے نام پر صدقہ نکالا جاتا ہے تو روایت کہتی ہے مرحوم فشار قبر سے بچ جاتا ہے۔ یہ کام رشتہ داروں کو کرنا ہے، جو زندہ رشتہ دار ہے وہ اول دفن، شب اول دفن جو ہے اس میں یہ کام کو انجام دے۔ اس کے بعد ہے چوتھی چیز، 2 لکڑیاں زریدتین۔ الحمدللہ کافی لوگ اس مستحب عمل سے واقف ہے کہ 2 لکڑیاں جو ہے تر و تازی لکڑیاں، اسے میت کے اندر رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو، مردے کو، مرحوم کو فشار قبر نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ جب مجھے دفن کرنا تو 2 لکڑیوں کو میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دینا۔ یہ سنت انبیاء ہے۔ معصوم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب تک یہ لکڑیاں تر و تازہ رہتی ہے اس کو فشار نہیں ہوتا ہے۔ تو جب خدا نہ کرے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس بات کے لیے بہت زیادہ کوشش کرے رشتہ دار وغیرہ کہ اس کی میت کے ساتھ 2 تر و تازہ لکڑیوں کو رکھ دیا جائے۔ 5واں نمبر ہے جس کے کفن پر دعائے جوشن کبیر لکھا ہوگا، خدا کہتا ہے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اس کو عذاب کروں، تو ایسا کفن ہم اپنے آپ کے لیے تیار کریں جس پر دعائے جوشن کبیر لکھی ہوئی ہو۔ اور پھر ایک آخری تحفہ آپ کے حوالے کر کے انشاءاللہ اس بات کو یہی ختم کرنا ہے، فشار قبر کے ٹاپک کو بس ختم کر کے آگے بڑھنا ہے ہمیں، کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اس کو مرنے کے بعد فشار قبر نہ ہو تو ہر شب جمعہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ بہت آسان نماز ہے، دونوں رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزال کی تلاوت کرے، سورہ نمبر 99 قرآن مجید کا۔ سورہ زلزال دونوں رکعت میں، یعنی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزال، رکوع سجدے کے بعد دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزال پڑھنا ہے، اور پھر نماز کو اس طرح سے ختم کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز شب جمعہ کی نیت سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا پروردگار عالم اسے فشار قبر سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ چند ایک اعمال تھے جو انسان کو فشار قبر سے بچاتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے 30ویں کا دن ہے۔ عزیزو، مصائب پر میں آؤں اس سے پہلے مجھے بتانا ہے کہ ابا عبداللہ الحسین، ان کی جو قربانیاں ہیں نا، جو راہ خدا میں انہوں نے قربان کیا ہے نا خدا کے نام پر، بڑا عظیم کام کیا ہے حسین نے۔
اور خدا نے حسین کو اتنا مرتبہ عطا کیا ہے. حسین کو پروردگار عالم نے اپنی خدائی، اپنی قدرت سب کچھ حسین کے ہاتھوں میں رکھی ہے، تمام اماموں کے ہاتھوں میں. جتنے امام ہیں ان سب کو پروردگار عالم نے اپنی خدائی دی ہے، اپنی رضا دے دی ہے. جو یہ چاہتے ہیں خدا اسے منظور کر لیتا ہے. اور جو لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہم اور آپ اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت کے صدقے میں خدا ہمیں بھی ایک بلند مقام عطا کرتا ہے. بس عزیزوں میں فضیلت امام حسین علیہ السلام بیان کر کے مصائب پر آنا چاہتی ہوں. آج 30واں امام کا ہم دیکھیں کہ مولا حسین کی فضیلت کیا ہے. صاحب الغدیر عبد الحسین الامینی، آپ سب جانتے ہیں ان کو، علامہ امینی کے نام سے جو مشہور ہے. ان کا یہ واقعہ ہے. ان کے بیٹے علامہ امینی کے بیٹے جن کا نام ہے علامہ ڈاکٹر ہادی امینی، یہ ان کے بیٹے کا نام ہے ڈاکٹر ہادی امینی. ڈاکٹر ہادی امینی کہتے ہیں کہ میرے بابا علامہ امینی کا جب انتقال ہو گیا تو میرے بابا کے انتقال کے 4 سال بعد میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. جب میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تو میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا، دنیا میں آپ نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. نجف کے اندر ایک لائبریری ہے علامہ امینی کی، جس لائبریری کا نام ہے امیر المومنین لائبریری، کتب خانہ جسے کہا جاتا ہے، کتاب خانہ جسے کہا جاتا ہے. تو ڈاکٹر ہادی امینی اپنے والد سے پوچھتے کہ بابا بڑے بڑے کام کیے، کتاب خانہ ہے آپ کا، آپ نے دین کی اتنی خدمت کی ہے، سب سے بڑھ کر آپ نے کتاب لکھی امیر المومنین علیہ السلام پر الغدیر. بابا اتنے سارے کام آپ نے دنیا میں کیے ہیں، لیکن بابا یہ بتائیے آخرت میں آپ کو سارے کاموں میں سے سب سے زیادہ کون سا عمل زیادہ فائدہ پہنچانے والا نظر آیا؟ کس عمل نے آپ کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا؟ تب ڈاکٹر ہادی امینی ان کے بیٹے کہتے میرے بابا نے بہت سوچ سمجھ کر اور بہت ہی سکون کے ساتھ کہا کہ فقط زیارت قبر ابا عبداللہ الحسین، کربلا میں سونے والا جو حسین ہے اس کی قبر کی زیارت سب سے بڑھ کر مجھے فائدہ پہنچا گئی. عزیزان محترم، یہ ہے اجر اور ثواب زیارت قبر حسین کا. اتنے بڑے عالم دین جس نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، وہ اپنے تمام کاموں کو ایک طرف چھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر آخرت میں سب سے زیادہ جو چیز کام آئی ہے وہ زیارت ابا عبداللہ الحسین ہے. یقیناً ہماری آنکھوں کے سامنے کربلا کا وہ جگمگاتا ہوا حسین کا روضہ آ چکا ہے، وہ بین الحرمین جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے. بس اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے حسین کا وہ روضہ ہے، آنکھوں میں آنسو لا کر خداوند عالم سے دعا کرے کہ پروردگار عالم جلد سے جلد حالات کو بہتر بنا دے، خدا جلد سے جلد زیارتوں کے لیے راستوں کو کھول دے، ہم سب مل کر جلد سے جلد 14 معصومین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے. عزیزو، علامہ امینی کہتے زیارت قبر امام حسین علیہ السلام، 40 قریب ہے، ہمارے دل تڑپ رہے ہیں. جو لوگ 40 جا کر آئے ہیں ان کے دل سے پوچھے کہ کیا لطف ہے حسین کی زیارت کا. عزیزان محترم، بس دعائیں کرتے رہنا. خدا علی کل شیء قدیر ہے، خدا چاہے تو ایک پل میں حالات اچھے ہو سکتے ہیں. خدا جلد سے جلد زیارتوں کے لیے راستوں کو کھول دے. اس کے بعد علامہ ڈاکٹر ہادی امینی جو علامہ امینی کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے بابا نے مجھ سے ایک اور بات کہی. میرے بابا نے کہا کہ بیٹا، میں نے اس سے پہلے بھی تمہیں کئی مرتبہ کہا ہے اور آج بھی میں یہ وصیت کر رہا ہوں کہ
कोई भी उजर चाहे क्यों ना हो, कोई रीजन भी हो, अगर कोई प्रॉब्लम भी हो, तब भी बेटा ज़ियारत आशुरा पढ़ना मत छोड़ना। सोचिए अजीजों, जिसने कब्र के मरहलात देख लिए है, जिसने आलम बरज़ख देख ली है, जिसने आखिरत के मंजर को देख लिया है, वो अब बता रहा है अल्लाह मामीनी के बेटा ज़ियारत आशुरा कभी तर्क मत करना। खुद अल्लाह मामीनी 30 साल तक ज़ियारत आशुरा पढ़ते रहे, 30 इयर्स तक। कभी एक दिन भी उन्होंने ज़ियारत आशुरा को तर्क नहीं किया है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ज़ियारत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन कब्र पर जाना हमें जल्द से जल्द नसीब हो, लेकिन घर में भी हमें ज़ियारत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, ज़ियारत आशुरा, ज़ियारत वारसा के तौर पर रोज़ाना के बेसिस पर हमें पढ़ना चाहिए। उलमा खुसूसी तौर पर ताकीद करके गए हैं कि ज़ियारत आशुरा को मत छोड़ना। हम भी पढ़े, हम अपने बच्चों को भी बचपने से ये आदत डालें। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, कम से कम आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मोबाइल के ज़रिए से हम अपने बच्चों को ये सुनाकर उन्हें बचपने से इस बात की तालीम दें कि ज़ियारत आशुरा, ज़ियारत वारसा ये हमारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। उस सज़ादारों, वो हुसैन जो एक वक्त करबला में अकेला था, लेकिन उसकी कुर्बानी ने ये रंग दिखाया, ये उसकी कुर्बानी इस तरह से रंग लाई कि वो हुसैन जो एक मर्तबा अकेला था, आज पूरी दुनिया कहती है लब्बैक या हुसैन, है हुसैन तुझ पर हमारी जान कुर्बान। अरबईन में करोड़ों लोग हुसैन के रोजे पर लब्बैक या हुसैन कहते हुए पहुंच जाते हैं। इंसान अपनी सेहत नहीं देखता, इंसान अपनी माली हालत नहीं देखता, कुछ भी हो जाए हुसैन की ज़ियारत के लिए लोग पहुंच जाते हैं उस मोहब्बत के साथ। ज़ादारो आज इमाम का 30वां है, वो हुसैन जिसका न 20वां मनाया गया, न 10वां मनाया गया, न 30वां, न चहलों किया गया। घर वाले असीर थे, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ी और बेड़िया थी, ज़ैनब के हाथ पसे पुश्त बंधे गए थे। वो बीविया, वो उनके वारिस कैसे हुसैन का चहलुम करते, कैसे 20वां और 30वां करते। ज़ादारो आज हम इसीलिए बड़ी रौनक के साथ, बड़ी शान और शौकत के साथ हुसैन का 20वां और 30वां करते, शोहदा का चहलुम करते हैं। बस ज़ादारो आज खुसूसी तौर पर दो अहम मुनासिबत है। एक इमाम का शहदाए करबला का 30वां भी है, और आज हुसैन की लाडली बेटी सकीना की शहादत का दिन भी है। हजारों हुसैन जिसने सकीना को नमाज़े शब में मांगा था, खुदा एक ऐसी बेटी दे जो मुझे सुकून देने वाली। हुसैन के पास पहले से बेटियां थी, लेकिन फिर भी सकीना को इमाम ने नमाज़े शब में मांगा। हुसैन अपने सीने पर सुलाते थे, सकीना को लोरिया सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे, नबियों की कहानी सुनाते थे। इतनी नाजों से पली हुई बच्ची, इतनी मोहब्बत से पली हुई बच्ची जब करबला के मैदान में हुसैन के साथ पहुंची है, ज़ादारो पानी बंद हुआ, मुसीबतें शुरू हो गई। लेकिन ज़ादारो हुसैन थे, अब्बास थे, कासिम अकबर थे, लेकिन रोज़े आशूर जब हुसैन के गले पर शिमर का खंजर चढ़ गया, इस बच्ची की जिंदगी में मुसीबतों का दौर शुरू हुआ। किसी ने आकर सकीना को तमाचा मारा, किसी ने कानों से गोशवारे छीन लिए। आज़ादारो ये नन्ही बच्ची ऊंट पर अकेली बिठलाई गई। जब ऊंट दौड़ने लगा, सकीना ऊंट से गिर गई। तसव्वुर करो आज़ादारो, औलाद वालों ना, खुदा आपकी औलाद को सलामत रखे। जब सकीना ऊंट से गिर गई है, ज़ैनब ढूंढ कर लाई। एक मर्तबा शिम्र कहता, अब मैं इस बच्ची को ऊंट से नहीं गिरने दूंगा। क्यों आज़ादारो, क्या रास्ता अपनाया शिम्र ने? एक रस्सी को लिया, हुसैन की लाडली बेटी को ऊंट से बांध दिया।
جب اونٹ دوڑنے لگے سکینہ کا سینہ اونٹ کی ہڈیوں سے زخمی ہو گئے، پوری پشت اونٹ کی خون سے لال ہو گئی۔ ماں دیکھتی رہی، پھوپھی دیکھتی رہی، بھائی دیکھتا رہا۔ ہاں زادارو، مصیبتیں کم نہیں ہوئی، اس بچی کی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ یہ بچی شام کے یزید کے دربار میں پہنچ گئی۔ یہ بچی کبھی ایک پیر اٹھاتی ہے، دوسرا پیر رکھ دیتی ہے، دوسرا اٹھاتی ہے تو یہ والا پیر رکھ دیتی ہے۔ ایک مرتبہ یزید پوچھتا ہے یہ بچی بار بار کیوں اس طرح سے پیروں کو تبدیل کرتی ہے؟ ہزادارو، میری شہزادی، ننھی سی شہزادی کہتی ہے شمر تیرے لوگوں نے میرے گلے میں بہت کس کے رسن باندھی ہے۔ ہزادارو، ایک مرتبہ شمر پوچھتا یہ بچی ہے کون؟ کسی نے کہا یہ حسین کی چہیتی بچی سکینہ ہے۔ ایک مرتبہ شمر خدا اس پر لعنت کرے، شمر کہتا ہے یزید کہتا ہے سکینہ میں تب مانوں گا کہ تیرا بابا تجھ سے محبت کرتا تھا جب اس دشت میں رکھا ہوا تیرے باپ کا سر تیرے پاس چلا ہے۔ خدا کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے، دشت میں باپ کا کٹا ہوا سر۔ بس زادارو، سکینہ نے پھٹا ہوا کرتے کا دامن پھیلا دیا۔ بابا، یزید ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے، اے بابا میری گود میں چلے آئیے۔ دشت سے سر حسین بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آ گیا، بچی نے باپ کے منہ پر منہ رکھا۔ مجھے نہیں معلوم کیسا قیامت کا منظر ہوگا جب ایک 4 سال کی بچی کی گود میں باپ کا کٹا ہوا سر۔ عزادارو، یہ بچی زندانی شام میں قید کر لی گئی، مختلف قید خانے تھے۔ وہ وقت بھی آیا، یہ بچی اپنے گھر کو یاد کرتے کرتے، گھر جانے کی تمنا رکھتے ہوئے یہ بچی اسی زندانی شام میں دم توڑ دیتی ہے۔ آزادارو، اس بچی کو غسل دینے کے لیے جب غسالہ آئی نہ، روتی پیٹتی باہر آئی، زینب سے آ کر کہنے لگی بی بی تیری بچی کو کون سی بیماری تھی؟ جب میں تیری بچی کا کرتا اتارنا چاہتی ہوں، کرتا تو نہیں اترتا، تیری بچی کی کھال باہر آ رہی ہے، کرتے کے ساتھ تیری بچی کی کھال نکل رہی ہے۔ زادارو، ہم اور آپ سکینہ کے مصائب کو نہیں سمجھ سکتے کہ 4 سال کی بچی نے کتنے ظلم سہے۔ زادارو، کبھی آپ نے زندانوں میں قبر بندے دیکھی ہے کسی کی؟ سوائے اہل بیت کے گھرانے کے کسی کی قبر زندانوں میں ہم نے بنتے نہیں دیکھی۔ اسی زندان شام میں سید سجاد نے اپنے بڑے ہاتھوں سے اپنی بہن کو سپرد خاک کی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار خدا آنکھوں میں آنسو ہم تجھ سے دعا کرتے، پروردگار تمام مظالم کے انتقام کے لیے تیری آخری حجت بقیت اللہ اعظم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کر جس سے زمانے کے امام ہم سے راضی ہو جائے۔ پروردگار تمام مرحومین، خصوصاً جتنے بھی سامعین ہیں اور جو بانیان ہیں، اور خصوصاً جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ان سب کی تو بہترین مغفرت کرنا۔
जवार मासूमीन में बेहतरीन जगह अता करना। इस मजलिस हुसैन के सदक़े में उनके आलम बरज़ख के ज़माने को जगमगा देना, उनकी कब्र को वसी और पुरनूर बना देना। परवरदिगार खुदावंद आलम दुनिया से इस वबा को, बीमारी को निस्तो नाबूद कर दे, जल्द से जल्द हालात को बेहतर बना दे। परवरदिगार अरबईन हुसैन करीब है, हम दुआ करते हैं परवरदिगार जल्द से जल्द ज़ियारतों के लिए रास्तों को खोलते। हम सबको 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शरफ अता कर। परवरदिगार हुसैन का अगर कोई अज़ादार इस बीमारी में मुब्तला है, परवरदिगार दुआ करते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में, इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम के सदक़े में जल्द से जल्द उन बीमारों को शफ़ाए कुल्ली अता कर। परवरदिगार खुदावंद आलम, खुदाया हमारे माँ बाप को हर एक तकलीफ से, मुसीबत से, परेशानी से, बीमारी से तेरी हिफ्ज़ व अमान में रखना। वालिदैन की बेहतरीन और फरमा बरदार औलाद बनने की तौफीक अता कर। हमारी औलाद को नेक, स्वालेह, तंदुरुस्त, फरमा बरदार, बेऐब, खूबसूरत ऐसी बना के हमारी औलाद दुनिया और आखिरत में हमारे लिए इज्जत का सबब बने और ज़माने के इमाम के लश्कर में काम आ सके। परवरदिगार हम माओ को करबला की माओ के सदक़े में अपनी औलादों की बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता कर। खुदाया जिसने जिसने दुआ में याद रखने के लिए कहा है, हमारे माँ बाप, हमारे उस्ताद, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार जो हमें दुआ में याद रखते, जिसने हम पर एहसान किया है, जो हमें देख कर खुश होते, खुसूसन जितने भी सामीन हैं, जो बानियान हैं, उन सब की तमाम नेक दिली मुरादों को पूरी कर दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। एक सूरह फातिहा की रिक्वेस्ट है, जिस मरहूम के साले सवाब की मजलिस है, उनके लिए, बानियान के तमाम मरहूमीन और हम अपने अपने तमाम मरहूमीन को एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। परवरदिगार सूरह फातिहा, मजलिस हुसैन, सूरह यासीन, हदीस किस्सा, जो भी तिलावत हुई, जो भी जिक्र हुआ, उन तमाम का हदिया पंजतन पाक, 12 इमाम, 14 मासूम, तमाम शुहदाए करबला, तमाम असीरान करबला, खुसूसन शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और तमाम उनके शहीदों की बारगाह में पेश करते हैं। उनके तुफैल से इन तमाम चीज़ों का सवाब मरहूम यासीन अली भाई, अली हुसैन भाई गोगाई की अरवाह को और गोगाई फैमिली के तमाम मरहूमीन, जितने भी सामीन हैं, उन सब के मरहूमीन, जो बानियान हैं उनके मरहूमीन और हमारे सारे मरहूमीन को इन तमाम जिक्र का सवाब पहुँचे। परवरदिगार हमारे तमाम की जानिब से इस हदिये को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।